السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا واقعہ بتلائیں گے جس کو سناتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابوبکر تیار رہنا، کبھی بھی ہجرت کا حکم آ سکتا ہے۔ چنانچہ جب مکے کے حالت تنگ ہو گئے اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، آپ کے گھر کی حد بندی کر لی گئی، تو اللہ نے حکم دیا کہ اب ہجرت کر لو۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں مٹی لی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی طرف پھینکی اور آپ وہاں سے نکل گئے، اور انہیں معلوم بھی نہیں چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جیسے ہی دستک دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، تیار ہوں، چلیے کہاں چلنا ہے؟ آپ نے معلوم کیا کہ ابوبکر، تمہیں کیسے معلوم کہ ہجرت کا حکم آ گیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، آپ نے فلاں دن کہا نہیں تھا کہ ابوبکر تیار رہنا، کبھی بھی ہجرت کا حکم آ جائے گا؟ میں تو اسی دن سے تیار ہوں۔ چنانچہ وہاں سے نکلے اور ایک غار میں جا کر ٹھہراؤ کیا۔ تو غار میں جانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ یہاں پر تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، میں اندر غار کا معائنہ کر کر آتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور غار کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد اس میں سوراخ تھے تو اپنے عمامے کے اور اپنی قمیض کو پھاڑ کر اس سوراخ کو بند کیا۔ بعض روایت میں آتا ہے ایک سوراخ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 2 سوراخ اس میں چھوٹ گئے۔ پھر جب غار کو صاف کر لیا اور سوراخ بھی بند کر لیے تو فرمایا، یا رسول اللہ، اب تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک سوراخ تو باقی رہ گیا ہے۔ آپ نے اس پر اپنے پیر کا انگوٹھا لگا لیا۔ چنانچہ وہاں سے ایک سانپ نے نکلنے کی کوشش کی تو اس نے جب دیکھا کہ اس پر انگوٹھا لگا ہوا ہے ایک انسان کا تو اس نے اس پر ڈنک مارنا شروع کر دیا۔ جب اچانک ایک سانپ کا ڈنک پڑے، آج کوئی چیونٹی بھی اچانک کاٹ لے یا کوئی چھپکلی اچانک گر جائے تو انسان اپنا توازن کھو دیتا ہے، اچھلنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے۔ ایسے اچانک ایک سانپ ڈنک مار رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو بکر کا پیر ہلا نہیں، اس نے ذرہ برابر جنبش بھی نہیں کی۔ کیونکہ کہیں میرے آقا، میرے محبوب اٹھ نہ جائیں۔ میرے پیر کو جنبش دینے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ جائیں، اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کو جنبش بھی نہیں دی۔ وہ لگاتار ڈنک مارتا رہا اور زہر پورے پیر میں پھیل گیا، پورے پیر میں سرایت کر گیا اور درد اتنا سخت بڑھ گیا کہ بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ تو جب آنسو نکلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے جب چہرے کے تغیرات کو دیکھا تو فرمایا، مالکا یا ابو بکر، اے ابو بکر، تمہیں کیا ہوا؟ جب کوئی عجیب چیز ہو، تکلیف ہو، ہنگامی صورت ہو تو انسان اپنا توازن کھو کر اور جلدی جلدی بولتا ہے جو اسے تکلیف ہوگی۔ مثلا کسی کی انگلی گیٹ میں پھنس جائے، جو گیپ ہوتا ہے اس میں اگر انگلی پھنس جائے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ جلدی جلدی کہے گا میری انگلی پھنس گئی ہے۔ لیکن قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر، ایسی ہنگامی صورت میں فرماتے ہیں، لدغت فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں ڈسا گیا،
مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے، ابو بکر مجھے اپنی غار والی نیکیاں دے دو، چاہے اس کے بدلے میں میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو۔ تو یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، جو بیان کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑے۔ اللہ ہمیں بھی صدیق جیسی محبت نبی سے عطا فرما دے، نبی کا سچا اور پکا عاشق بنا دے، نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔